السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے چلنے والے اہم اسپیشل ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ دل والی گلی میں، جس پر آپ سے بات کرتی ہے، اور اس کی بات کریں گے ہم، جس میں کہ یہ جوڑا جو ہے وہ ان کی قسمت میں ملنا تو لکھا تھا، شادی تو لکھی تھی، لیکن اس کے بعد جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ان دونوں کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ایک ڈان بھائی ان کو مل گئے، سخی بھائی، جنہوں نے ان کو ایک بڑا خوبصورت فلیٹ لے کر دے دیا اور اس کے اندر بڑا خوبصورت فرنیچر ڈلوا دیا، اس کو سیٹ کر دیا، اور مجھے کی فیملی آئی، وہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دونوں بڑے حیران ہوئے۔ اور پھر جیجو کی فیملی بھی آتی ہے، اور وہ لوگ بھی توقع نہیں تھی انہیں کہ اتنا خوبصورت فلیٹ ان لوگوں کے پاس ہوگا اور اتنی اچھی چیزیں اس کے اندر ہوں گی، اور اس نے کھانے کا بھی بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے، اس کی بہن نے تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں، اور اس کے بھائی نے وہ ساری وائرل کر دی اور گروپ میں لگا دی، اور سب رشتہ داروں نے جب وہ دیکھا تو سب کی باری باری فون آ رہے تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے، اور سب حیران تھے کہ ان دونوں کا اتنا خوبصورت گھر ہے۔ تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ خود آ کر اس گھر میں جائیں اور ان سے ملیں اور اس گھر کو دیکھیں۔ اب جیجو کی جو ماں ہے وہ تو بڑی خوش ہے اس بات پہ کہ سب رشتہ دار جو ہیں وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں، تو وہ جیجو سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک پارٹی کرنی پڑے گی، اور ٹی پارٹی کرو اور ان سب کو بلاؤ اور ان سب کو دکھاؤ، اپنی حیثیت دکھاؤ کہ جو باتیں کرتے تھے پہلے کہ میں تمہاری شادی کسی کنگلے سے کر رہی ہوں جو کہ تمہیں جھوپڑی میں رکھے گا، لیکن ان کو پتہ چلے کہ تم کتنے خوبصورت فلیٹ میں رہ رہی ہو۔ اب وہ بیچاری پلاننگ شروع کر دیتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ چلو میں اس میں کچھ پیسے میں بھی ڈال دوں گی اگر زیادہ پیسے بن رہے ہیں تو اور اس طرح سے ایک پارٹی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو مجھے کی جو ماں ہے وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ سارا سٹاف کو میں مجھے اور ڈیجو کو بلاتی ہوں، اور سارے سٹاف کو بھی بلاتے ہیں اور ایک پارٹی کرتے ہیں، اور اس کی گھر کی خوشی میں یہ میں سب کو میں دعوت دوں گی۔ تو اس کی بہن جو ہے وہ بڑی چلاک ہے، وہ کہتی ہے کہ جب اس کی گھر کی پارٹی ہے تو پھر وہ تو اس کے گھر پر ہونی چاہیے، تو یہاں پر کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کھانا بنا کر لے جاتے ہیں اور سارے سٹاف کو بھی لے جاتے ہیں، اور وہ گھر بھی دیکھیں گے، اور اتنا اچھا اس کا خوبصورت فلیٹ ہے وہ سب دیکھیں گے، تو وہاں چلتے ہیں 30-35 لوگ ہو جائیں گے۔ اب یہ دونوں طرف جو ہیں پارٹی کی تیاریاں چل رہی ہیں، پروگرام بن رہے ہیں، فائنل ہو رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ اچانک رات کو وہی سخی کے دونوں پنٹرز تھے جو دونوں اس کے کہنے پر ہر کام بھاگ بھاگ کے کیا کرتے تھے، وہ دونوں آ جاتے ہیں، اور وہ مجھے کے گلے لگ کے رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی صاحب۔ وہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو کہتا ہے کہ سخی بھائی کو اور ان کی بیوی کو ان کے دشمنوں نے گولی مار دی ہے اور دونوں ختم ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی سارا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور یہ فلیٹ بھی جو انہوں نے لے کے دیا تھا ہمیں یہ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی جگہوں پہ اب جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو ڈیجو اور مجھے بڑے حیران ہوتے ہیں، تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں یہ گھر تو ڈیجو کے نام تھا نا۔ وہ کہتا ہے ابھی ہوا نہیں تھا، انہوں نے ابھی اس کے پیپرز نہیں بنے تھے، تو اس لیے ابھی کچھ نہیں ہے ہمارے نام، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور پھر وہ دونوں حیران پریشان کہ اب ہم کیا کریں گے، تو وہ ان کو لے کر ایک چھوٹے سے محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں آ جاتا ہے، اور وہاں تو 2 چارپائیاں ہیں، ان کو گدے ڈال دیتا ہے اور وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ سے وہ آسمان سے کھجور میں اٹک گئے ہیں گر کے بیچارے، اور وہ دونوں بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ڈیجو تو بالکل گمسم ہو گئی ہے، نہ وہ کوئی بات کرتی ہے نہ وہ کچھ کہتی ہے، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سب ہوا کیا ہے۔ وہ وہاں اس گھر کو بڑے خوبصورتی سے سجا رہی تھی، سب سے تعریفیں وصول کر رہی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا ایک دم سے۔ اور پھر ماں کا فون آتا ہے بار بار، تو وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کرتی ہے، اور پھر وہ مجھے کو کہتی ہے کہ اب بتاؤ میں ماں کو کیا بتاؤں۔ تو وہ اسے فون لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی مامی جی بات یہ ہے کہ ہم جس فلیٹ میں رہ رہے تھے اس کے جو مالک مکان ہیں وہ باہر تھی فیملی، تو وہ انہیں ایمرجنسی میں پاکستان آنا پڑ رہا ہے، وہ رات کو ہی آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کی جو پارٹی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے وہ ان کو ٹال دیتا ہے۔ اور اب وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کس طرح سے سارا سلسلہ چلے گا۔
تو بڑی پلاننگ کرتے ہیں دونوں. تو جیجو کہتی ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے میں نے یہاں تو نہیں رہنا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی فلیٹ ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ گزارا کیسے ہوگا. کہتی ہے تم سوچ رہے ہو نا کہ تمہاری تنخواہ میں سے گزارا کیسے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ میں سے ہم گھر کا سلسلہ چلائیں گے اور میری جو تنخواہ ہوگی اس میں سے ہم کرایہ دیں گے. تو اب یعنی جیجو یہ سوچ رہی ہے کہ وہ بھی جاب کرے گی اور جو اس کے رینٹ آئے گا, جو اس کے سیلری آئے گی اس سے وہ گھر کا رینٹ دے گی. اور وہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی اور اچھے طریقے سے ایک صاف ستھرے علاقے میں ایک صاف ستھرا سا گھر لے کر وہاں رینٹ پر لے کر رہتے ہیں. تو دونوں کی جو پلاننگ چل رہی ہے اب دیکھیں وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بیچارے جب بھی جو سوچتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا بلکہ اور ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی خراب نہیں ہے بلکہ ڈیجو کی قسمت بھی ایسی ہے, اسی وجہ سے ہم دونوں کے ساتھ جو یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. تو اس بات پہ ڈیجو بڑا ناراض ہوتی ہے, اس سے کہتی ہے کہ ایسا مت کہا کرو, مجھے اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے. تم کہتے ہو کہ بس میری اور تمہاری زندگی ہے اور ہم محل میں رہیں یا ہم جھونپڑی میں رہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے محل نہیں چاہیے, لیکن مجھے جھونپڑی میں بھی نہیں رہنا ہے, مجھے طریقے سے رہنا ہے اور مجھے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی. اور اب وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں پلان کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا. اور آنے والی قسط میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ جو مجھے کی جو بہن ہے وہ گروپ میں جو میسیجز ہیں وہ دیکھ کے بڑا ہنستی ہے, بڑا انجوائے کرتی ہیں کہ لبنہ جو ہے مامی جو ہے یعنی اس نے پارٹی کینسل ہونے کا جو بات کی ہے تو اس پہ سب اس کو خوب اس سے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. تو وہ بڑا خوش ہو رہی ہے اس بات پہ. اور پھر مجھے نے کچھ پروگرام بنایا ہے, وہ اپنے بہنوئی اشتیاق بھائی کو کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کے آسرے پر میں نے یہ اتنا بڑا رسک لے لیا تھا. وہ کہتا ہے تو نے تو اپنی قسمت دیکھی ہوئی ہے نا. تو وہ بھی یعنی اس کا بھی پلان جو ہے وہ مشکل میں پڑ رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسائل آتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک, اس کو یہ کس طرح سے حل کریں گے. لیکن مزہ ضرور آئے گا آپ کو, آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس جوڑے پر ترس بھی آئے گا اور ان جوڑوں کی حرکتوں پہ ہنسی بھی آئے گی. تو دونوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور معصومیت کے ساتھ اپنا جو کردار ہے وہ نبھا رہے ہیں. ڈرامے کو بہت اچھے انداز میں آگے لے کر چل رہے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں, جو چیزیں آتی ہیں کہ جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنا سٹینڈرڈ ذرا بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ بیچارے کوشش تو کرتے ہیں اوپر جانے کی, لیکن ان کو پھر ٹانگ سے پکڑ کر نیچے کھینچ کر نیچے لے جایا جاتا ہے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ہر مشکل وقت میں اس کا دوست انور بھائی جو ہے وہ اس کے کام آتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اس موقع پر انور بھائی جو ہے اس کی کیا مدد کرتے ہیں, کیونکہ وہ بیچارہ وہاں تو اس گھر میں بھی آتا تھا, ان کے لیے راشن بھی لے کے آتا تھا, ان کی چیزیں بھی لے کے آتا تھا ان کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جب اس کو ان سارے مسائل کا پتہ چلے گا تو وہ ان کی کیسے مدد کرے گا, اور کیا یہ دونوں واقعی اپنی اس زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دل والی گلی میں.